والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم، اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے بنیادی بات اور اہم بات جو سمجھنے کی بھی ہے اور قابل عمل ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے دعوت کے اعمال کو قرآن مجید میں بیان فرمایا اور دعوت کی ذمہ داریوں کو قرآن مجید میں بیان فرمایا. اور سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ دعوت کی ذمہ داری میں اللہ رب العزت نے پوری امت کو مخاطب بنایا، اور بالخصوص امت کے یہ دو طبقے، مردوں کا طبقہ اور خواتین کا طبقہ، ان دونوں کو تو اللہ رب العزت نے براہ راست مخاطب کیا ہے، اور ان پر یہ فریضہ اللہ رب العزت نے ڈالا امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا. اس لیے اللہ رب العزت نے بہت واضح طور پر یہ بات فرما دی کہ جس طرح ایمان مومن مردوں کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسی طریقے سے مومن عورتوں کی اور ایمان والیوں کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. علماء نے لکھا ہے اس کے نیچے کہ جس طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر مردوں کے ذمے ہے، اسی طریقے سے خواتین کے ذمے ہے. جو درجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اندر مردوں کا ہے، وہ درجہ خواتین کا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اگر چھوڑ دیا جائے تو مومنین کاملین کی جماعت سے خارج ہو جائے. کمال ایمان کے لیے مردوں کے حق میں جس طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر شرط ہے، بعینہ ہی اسی طریقے سے کمال ایمان کے لیے اور ایمان کی تکمیل کے لیے خواتین کے حق میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر شرط. والمؤمنون والمؤمنات، اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور من رأى منکم منکرا، اس حدیث سے بھی یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہوتی ہے. یہ دونوں طبقے اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے، کمال ایمان تک پہنچ نہیں سکتے، ان کی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اہتمام نہ ہو اور اس فریضے کو انجام نہ دے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے منافق مرد اور عورتوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں. بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں. اور مومن مرد اور عورتوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں.
دونوں آیتوں کو جمع کرنے سے علامہ قرطبی والی بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دیتا ہے اس کے اندر ایک وقت میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک وقت میں ایک تو اس کے اندر ایمان کی علامتیں پیدا ہوتے 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 ایمان کامل ہو کر مومنین کاملین کی زمرے اور جماعت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی وقت اس کے اندر سے نفاق اور اس کی خصلتیں اور اس کی علامتیں نکلتے ہوئے اس طریقے سے اس کے اندر سے نفاق اور اس کی علامتیں نکل جاتی ہیں کہ وہ منافقین کی جماعت سے ممتاز اور خالی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے تو پھر اس کے اندر بھی دو باتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک نفاق اور نفاق کی خصلتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور منافقین کے زمرے اور جماعت میں داخل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کے اندر سے ایمان اور ایمان کی علامتیں نکلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے، ورنہ کام کرنے دوسروں سے ہمیں کوئی بات عرض نہیں کرنی، کام کرنے والے تب جو کام لے کر چل رہا ہے اور خصوصاً مستورات کا کام، ان کے ذہنوں میں ابھی تک یہ بات ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ میں مردوں کا جو درجہ ہے شریعت کے اندر وہ درجہ خواتین کا نہیں، وہ درجہ خواتین کا نہیں۔ وہ کون سا درجہ ہے، دوسرا تیسرا چوتھا، یہ تو معلوم نہیں، لیکن ذہنوں میں یہ بات، اور یہ ذہنوں میں بات صرف اس وجہ سے بیٹھی ہے کہ مستورات کے کام کو صرف ہم اپنی ذاتی رائے اور تجربے کا نتیجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مستورات کے کام کا اور ذاتی رائے تجربے اور شخصیت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو اسی طرح قرآن حدیث سے ثابت ہے، سیرت سے ثابت ہے، اور اس کے اعمال سیرت سے ثابت ہیں۔ جس طریقے سے مردوں کے اعمال اور ان کے اصول قرآن حدیث اور سیرت سے ثابت ہے، یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات سمجھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ My respected elders and dear brothers, first of all, it is very, very important and pertinent to understand that this effort of Dawat ila Allah is our responsibility. Allah subhanahu wa ta'ala has explained to us that the effort of Dawat ila Allah in Quran Sharif, and this responsibility of Dawat ila Allah, it has been addressed to the entire ummah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and especially for two, for the men and for the women folk. He says both of them, the men and the ladies, both are equally responsible for the responsibility, you can say, of Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar. Just as the responsibility of Amr bil Ma'ruf for the men is, in the same way it is for the ladies. Just as the level of importance which has been given for men to do the effort of Amr bil Ma'ruf Nahi anil Munkar, the same level of importance has been given for the ladies to fulfill this responsibility. Imam Ghazali rahmatullah alayhi has written that if a person, man or lady, leaves Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar, then they come out from the list of those mu'mineen who got complete iman. What does it mean? Just as to create complete iman in a man, Amr bil Ma'ruf Nahi anil Munkar is a precondition. In the same way, for a lady also, for her to have complete iman, the precondition is Amr bil Ma'ruf
and nahi anil munkar. This can be deduced from various ayats of Quran, and one of which is وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ till the end, and also from the hadith of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا till the end. He says, until and unless every man, believing man and believing lady doesn't do Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar, they cannot reach or they cannot have complete Iman. Imam Qurtubi rahmatullah said, what is the differentiating fact or the line which has been drawn between Iman and hypocrisy? That is Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar. And he said, Imam Qurtubi rahmatullah alayh, this has been reduced. Why? Because a pertinent quality of a hypocrite munafiq has been mentioned, that they stop others from good. The quality of munafiq has been mentioned, they stop others from good and they encourage others to do munkar, which is evil and sins. So now, any person, whether it is man or woman, if they do the effort of Amr bil Ma'ruf, Nahi anil Munkar, the result will be two. Two types of results this will create. The first is, slowly, the qualities of Iman will start developing into him. As soon as a person, man or lady, they start doing the effort of Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar, the qualities of Iman are started getting created into him. He continues to do the effort, qualities of Iman are coming into him. He continues to do the effort till a stage reaches that his Iman becomes complete. And the second result is, slowly, the qualities of nifaq, hypocrisy, will come out of this person slowly until he comes out of the group of munafiqeen, and nifaq, hypocrisy in totally will leave him. It will also, he says, deduce the other way around. If anybody, any man or lady, they leave the effort of da'wat ilallah, leave the effort of Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar, then what happens? Slowly, the qualities of Iman will leave him. Because he left Amr bil Ma'ruf, Nahi anil Munkar. Now the qualities of Iman will leave him slowly, and he goes into the group of munafiqeen. And also, if he got complete Iman, for example, and he left the effort of Amr bil Ma'ruf Nahi anil Munkar, slowly, the qualities of nifaq will be created in him. Hypocrisy will be created in him until he comes into the jamaat of the munafiqeen. So, respected brothers, all this is not only for the men, it is also for the ladies, which has been said. Then he says, he's saying with a lot of remorse, that not only generally the perception is, but the perception is also in those workers who go out in Maskurat Jamaat and they bring the effort of their Maskurat ladies. They also sometimes, many of them, don't give the importance of Amr bil Ma'ruf Nahi anil Munkar to their ladies, the importance which they give to the effort of the men. He says, doesn't know what level they give, second, third or fourth, but equal importance is not given, which is very unfortunate. They also think that the effort of Maskurat is based on opinion and experience, and the reality is, just as the effort of Amr bil Ma'ruf Nahi anil Munkar for the men established from Quran Sharif, Hadith and Sirat, in the same way the effort of the ladies of Maskurat established from Quran, Hadith and Sirat of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اسی لیے دور نبوت اور دور صحابہ میں خواتین اعمال دعوت کے اندر مردوں کے برابر نظر آئیں گی۔ اسے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ جہاد کے باب میں دونوں باب قائم کیے، جہاد الرجال بھی ملے گا، جہاد النساء بھی ملے گا۔ ہجرت کے سلسلے میں دونوں باب ملے گی، ہجرت الرجال بھی ملے گا، ہجرت النساء بھی ملے گا۔ دعوت کے باب میں دونوں باب قائم کیے، دعوت الرجال اور دعوت النساء، اور نصرت میں بھی دونوں باب ملیں گے، نصرت الرجال اور نصرت النساء۔ اور پھر ان اعمال دعوت کے اندر جو تکالیف ناگواریاں پیش آئیں اس کو برداشت کرنے کے سلسلے میں بھی دونوں باب قائم کیے کہ کس طریقے سے مردوں نے ناگواریوں کو برداشت کیا، تکالیف کو جھیلا، اور کس طریقے سے خواتین نے دین اور دعوت کی نسبت پر تکلیفوں اور ناگواریوں کو جھیلا۔ یہ ساری باتیں سیرت کے اندر موجود تھی، اور سیرت ہی ہمارے کام کا اصول ہے۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں ان سارے واقعات کو جمع بھی فرمایا۔ یہ کوئی ہسٹریکل اور تاریخی چیز نہیں ہے جس کو حضرت جمع کر کے ہمارے سامنے صرف پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں، بلکہ اس کو بطور دعوت کے اصول کے طور پر حیات الصحابہ میں خواتین کے سارے اعمال کو نقل کیا، ان کے جہاد کو، ان کی ہجرت کو، ان کی نصرت کو، ان کی دعوت کو، اور ان کے تحمل الشدائد کو، اور یہ پیغام دے دیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ ابھی تک تو مسکورات کے کام کے بارے میں اتنی باتیں کہی نہیں گئی جو آج کہی جا رہی کہ نہیں، جتنی بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کہہ کر لکھ کر کے چلے گئے اس کے مقابلے میں ابھی 10% بھی وجود میں نہیں ہے۔ اتنا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ میں خواتین کے کام اور ان کے اصول اور ان کے اعمال کو سیرت کی روشنی میں نقل کر کے چلے گئے کہ اس کے مقابلے میں ہمارا عمل عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اور خواتین کے جو اعمال مردوں کے ہیں وہی اعمال مردوں کے ہیں، اور وہی اعمال خواتین کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے قرآن مجید کے اندر اعمال نازل فرمائے، اور ان کے کرنے کا اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے حکم دیا۔ اور تیسری بات، ان کے کرنے پر اللہ رب العزت نے تربیت اور تزکیے کی ضمانت اور کفالت لی۔ یہ تین بنیادی بات، اللہ نے اعمال نازل فرمائے اور ان کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اور ان کے کرنے پر اللہ نے اپنی ذات سے تربیت اور تزکیے کی کفالت اور ضمانت لی۔ یہ تو تین بنیادی بات ہے۔ Others says that it is for the same reason that in the time of Janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sahaba, we see that in their time all those amal da'wat in which the men took part, the ladies also taking part. They are in par with the men. He says, if you look at in the bab of jihad, in the books of hadith and sirat, in the bab of jihad, when they mention jihad al-rijal, jihad for the men, they also bring a chapter jihad al-nisa, jihad of the ladies. When they mention hijrat al-rijal, hijrat of the men, they also bring a chapter hijrat al-nisa, hijrat of the ladies. When they bring da'wat al-rijal, a chapter, then you see da'wat al-nisa, da'wat of the ladies. When they bring nusrat al-rijal, you see nusrat al-nisa. So, and then when they mention in the books of hadith and sirat that what difficulties the men were passing through while doing the amal da'wat in the time of Nabi alayhi salatu wasalam and Sahaba, they also bring a chapter that what difficulties the ladies has to bear while doing the effort of da'wat in the time of Nabi alayhi salam and Sahaba. So Hazrat Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah also in Hayat al-Sahaba in detail he has explained
the effort, just as it explained the effort of the men, here mentioned the effort of the ladies. इसको सिर्फ तारीखी तौर पर नहीं बताया कि पढ़ते जाओ चलते जाओ आगे बढ़ते जाए, बल्कि इसको बतौर उसूल पेश किया है. हज़रत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, when he mentions all this incident which I have just said in his kitab Hayat al-Sahaba, he hasn't just mentioned this incident that is a historical incident, just read and carry on and create a motivation. No, he didn't mention this incident to be historical and just to create an importance of motivation. He also mentioned the reason is that these are the usul of da'wat in Allah. All the incident in Hayat al-Sahaba which has been mentioned, they are usul for those people who are involved in the effort of da'wat in Allah. He says that this all, some people say that the importance which is given to maskarat effort today we never heard before. But we presenting to you whatever has been mentioned by Hazrat Ji Maulana Muhammad Yusuf Rahmatullah Alayh in Hayat al-Sahaba. And what he has mentioned in detail and open, we are not practicing on 10% of that also. We need to explain it more, study more, go deep into it, and bring it into us. Whatever the importance has been mentioned and the usul have been mentioned regarding muscular effort in Hayat al-Sahaba. That is why the effort of the ladies, there's three pertinent points of these. Firstly, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the command to do the effort for the ladies of Dawat ilallah. Secondly, Allah has promised tarbiyat while in this effort. And thirdly, Allah has promised tazkiyah, reformation and cleanliness of our souls have been mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala, promised by Allah subhanahu wa ta'ala, once men and women folk do the effort of da'wat ilallah. These three things, the command of Allah, self-reformation, tarbiyat is in this, and cleanliness of the soul is in this effort. Allah Rabbul Izzat ne jo amal azwaj mutahhirat ko عطا فرمائے اور کرنے کا حکم دیا ہے، انہی میں اہم اور بنیادی عمل اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا اور کرنے کا حکم دیا کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن اور حدیث کے حلقے قائم کرو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں کے اندر ان آیات اور حکمت کو خوب یاد رکھو جس کے تذکرے تمہارے گھر میں ہوتے رہتے ہیں. اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر جس طرح خواتین کی ذمہ داری نماز ہے اور جس طرح خواتین کی ذمہ داری زکوٰۃ کا ادا کرنا، اسی طریقے سے ان کی بنیادی ذمہ داری اپنے گھروں کے اندر خوب قرآن اور حدیث کے حلقوں کا اہتمام اور قرآن اور حدیث کے چرچوں کا اہتمام کرنا. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہے اور دور نبوت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ حکم ہر دور اور ہر زمانے کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے. قیامت تک اس امت میں، جس دور میں، جس زمانے میں کوئی بھی ہو، وہ اللہ کا امر یقین کر کے قرآن کے حلقے لگائے اور حدیث کے حلقے قائم کرے اور اس بات کا یقین کامل ہو کہ میں اگر قرآن اور حدیث کے حلقے لگاؤں گا تو اللہ رب العزت میری اور میری گھر والی اور میرے بچوں اور میرے اہل خانہ کی ایسی ہی تربیت فرمائیں گے جس طریقے سے صحابہ اور صحابیات کی تربیت فرمائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جتنی گناہوں کی گندگی ہے اور اس کے اثرات ہیں اسے ختم کریں گے اور تمہیں مکمل پاک کریں گے، مکمل تزکیہ کریں گے. جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حلقے میں شرکت کی وجہ سے
उनके अकाइद के एतबार से और इबादत के एतबार से तरबियत हुई, सारा कुफ्र और शिर्क उनके दिल के अंदर से निकला, यही सिलसिला क़यामत तक रहेगा। अगर किसी घर में कोई जिद्दी किस्म का इंसान है जो खुद दीन पर नहीं चलना चाहता और दूसरों के चलने के लिए रुकावट बना हुआ है, लेकिन घर में कुरान के हल्के लग रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऐसे ही हिदायत के फैसले फरमाएंगे जैसे उमर फारूक और उन जैसे जिद्दी किस्म के लोगों के हिदायत के फैसले अल्लाह ने कुरान के और हदीस के हल्कों की बरकत से फरमाए। That Allah subhanahu wa ta'ala has commanded the blessed wives of Janab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that they must establish the halqa, they must read Quran Sharif, establish the halqa of Quran Sharif and hadith in their house just as they are doing it in the ayat of Qur'an. So he says, from this ayat you can deduce that the lady's responsibility is just as they should perform salah, just as they give their zakat, in the same way they should establish the halqa of Quran Sharif and hadith in their homes. And this command is just not, the ulama kiram write in the comments of this ayat, that this command of Allah is not limited to the blessed wives of Janab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam or to the time of Nabuwwat. This command is for all the Muslims till the day of Qiyamah. He says we must have this yaqeen and conviction that if I establish each and every Muslim in my house the halqa of Quran Sharif and Hadith, Quran has been read, and Hadith of Nabi alayhi salatu wasalam, and with halqa of this, Allah will make my tarbiyat and the tarbiyat of my wife and the children just as Allah subhanahu wa ta'ala has made tarbiyat of Sahaba radiyallahu anhu. Allah says in the same ayat after this, Innama yuridullah. What happens? That Allah will clean the souls from the dirtiness of the sins. The sins make our soul dirty. Allah cleans that, firstly. And secondly, Allah will yutahhirakum tathira. Allah Ta'ala will make complete tazkiyah with this amal. We see the life of Hazrat Umar bin Khattab radiallahu anhu. He came with such a bad intention, came out of his house, and then he met on the way and he reached the house of his sister. This was the same halqa of Quran which was established there. It changed the heart of Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu. He says, if in our house we got somebody who is very stubborn and you do not want to practice on deen, whether it's the man or the woman or a child, whoever, if we establish the halqa of Quran at home and we establish a hadith of Nabi alayhi salatu wasalam, and we are paband and regular with this and we give full due importance as it's supposed to be given, Allah will change our hearts. In our homes, Allah will give us complete hidayat and we will see the good effects of doing this amal. मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग वाली साथियों, ये कुरान के हल्के ये ऐसा अमल नहीं है कि ये किसी शरई उज़्र की वजह से बंद कर दिया जाए, बल्कि सीरत में गौर करने से बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई बड़ा सा बड़ा शरई उज़्र कुरान के हल्के के लिए माने न रहा है, न क़यामत तक उसके लिए माने बन सकता है। कोई शरई उज़्र, अगर सबसे बड़ा कोई उज़्र कुरान के हल्कों के घरों के अंदर कायम करने के लिए बन सकता था और उसकी मिसाल मिल सकती थी सीरत के अंदर, तो वो ख़वातीन के अय्याम और माहवारी हो सकता था। लेकिन रिवायत में गौर करने से मालूम ये होता है कि अय्याम और ये माहवारी और ख़वातीन का ये है, ये भी
ان کے لیے گھروں میں قرآن کے حلقے لگانے میں معنی نہیں، اور ان کے بیٹھنے کے لیے بھی معنی نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور دوسری کتابوں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ علی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن، رواہ مسلم کی کتاب الحیض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں اور میں سن رہی ہوں جبکہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، حالت حیض میں ہوں۔ اس حدیث نے قیامت تک دو بنیادی اصول ہمیں سمجھا دیے، دو بنیادی اصول سمجھ میں آ گئے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کسی گھر میں ایسا کوئی شدید شرعی عذر ہے تو قرآن کا حلقہ اس کے باوجود لگے گا، اور دوسرا اصول اسی حدیث سے سمجھ میں آیا کہ اس عذر والی خاتون کو حلقے میں بٹھایا جائے گا، وہ بیٹھے گی، شریک ہوگی، سنے گی، یہ بھی عین سنت ہے۔ اس لیے کسی گھر کے اندر ایسا کوئی عذر ہے اور صرف میاں بیوی ہیں تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ فوراً جب گھر آیا کرے اپنی گھر والی کو لے کر بیٹھے اور قرآن پڑھے اور گھر والی سنے اور اس بات پر یقین کرے کہ میں عین اللہ کی نبی کی سنت پر عمل کروں۔ سب بنیادی چیز، اور اس لیے کہ جس طرح پڑھنا اللہ کا حکم ہے، سننا بھی اللہ کا حکم ہے، اور جس طرح پڑھنے پر تربیت کا وعدہ، تزکیے کا وعدہ، سننے پر بھی تربیت اور تزکیے کا وعدہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک خاتون پڑھنے میں کبھی کبھی معذور بن سکتی ہے لیکن سننے میں کبھی معذور نہیں ہو سکتی، اصولی بات ہے۔ اب اس کے بعد کسی شخص کو قیامت تک گھروں کے اندر قرآن کے حلقے لگانے کے سلسلے میں تردد میں پڑھنے کی اور شک و شبہ میں پڑھنے کی گنجائش نہیں، اور کسی قسم کے علتوں اور اندیشوں کو نکال کر اس قرآن کے حلقوں کا لگانے نہ لگانے کے سلسلے میں غور و خوض کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی غور و خوض کر رہا ہے تو یقیناً یہ امت کو اسباب ہدایت سے محروم کر رہا، اور اس کے نتیجے میں امت ہدایت ہی سے محروم ہو گئی۔ As says the respected brothers, to establish the halqa of Quran at homes, we don't find any reason in Shariat or any valid excuse in Shariat that because of this valid excuse, okay, you don't establish the halqa of Quran. There is no valid excuse. You have to establish the halqa of Quran at home. If supposingly any valid excuse could be thought, is what that? Is this that the ladies are in their periods? At that time maybe you say that she can't read Quran, so we can't establish the halqa of Quran in our homes. In one house, husband and wife, only two are there, and the person says my wife is in periods, so now I can't establish the halqa of Quran. He says no, we have to look and see that this has also been explained in the book Sahih Muslim. One narration comes from Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu anha, and in other books the same like incident is mentioned from Salima radiyallahu anha. In Sahih Muslim, Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu anha narrates that Nabi alayhi salatu wassalam was with me at home and leaning on me, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam was reading Quran Sharif, making tilawat of Quran Sharif, and I was listening to Quran Sharif, and I was in periods at that time. And this hadith is mentioned in the bab of Hayz, that when the periods are for ladies, in that section it has been mentioned. She says she was in periods, Nabi alayhi salam was reading on her and reading Quran Sharif. So from this we deduce two things. Firstly, the man of the house, in this case Nabi alayhi salatu wassalam, at home was reading Quran Sharif, making tilawat of Quran Sharif to his wife. Is the sunnah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So any person who goes in his house and if he reads Quran to his wife and her wife is in her periods, he must have full conviction that he is practicing on this great sunnah and important sunnah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And just as respected brothers, reading Quran, making tilawat of Quran is a command of Allah. In the same way, listening attentively to the tilawat of Quran is also the command of Allah. So Aisha Siddiqa radiallahu anha is listening attentively to the Quran of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because respected brothers, just as, listen attentively, just as the promise of Allah subhanahu wa ta'ala of tarbiyat and tazkiyah, that your reformation and spiritually you'll be clean when you read the kalam of Allah, Quran Sharif. In the same way, your tarbiyat and tazkiyah will be done when you listen to Quran Sharif. The effect is the same. Promise of Allah Ta'ala is there. That is why, respected brothers, now there can be no Sharia uzr, valid excuse that you say that I can't establish the halqa of Quran in my house because my wife is in periods. Especially if they said you read and she will listen. And you have to establish this. Once this has been established, nobody can doubt that now we can't establish the halqa of Quran. And anybody who is stopping others from doing this is stopping the ummah from the means of hidayat. Because reading Quran at home is the means of your hidayat. And listening Quran, if she got a very Sharia excuse, is for her hidayat because she can listen to the Quran. This is the means of getting hidayat from Allah subhanahu wa ta'ala. اگر سیرت میں غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی محنت کا آغاز ہی گھر کی تعلیم اور قرآن اور حدیث اور صفات کے حلقے سے فرمایا. اس سے پہلے کوئی عمل نہیں ملتا. تمام مورخین، محدثین، شارحین کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور پھر آپ نے ان کے سامنے وہ سارا واقعہ سنایا جو غار حرا میں پیش آیا. اس واقعے کو امام بخاری نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا. جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں درس بخاری ہے، پڑھنے والوں کو دورے کا طلبہ کہتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے یہ سارا واقعہ قصہ سنایا تو کیا یہ حدیث کا حلقہ نہیں تھا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو یہ قرآن کا حلقہ ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوف کا اور ایک بوجھ کا اظہار فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی صفات کے تذکرے کیے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. کہ اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ بڑے اونچے صفات کے حامل ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور تکلیفوں میں پریشانیوں میں لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں. یہ صفات ہم اور آپ مذاکرہ کریں تو ہم صفات کا مذاکرہ کہتے ہیں. اور وہاں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضور کے سامنے نقل کر رہی ہیں. یہ صفات کا مذاکرہ پہلے ہی حلقے کے اندر آپ کو صفات کا مذاکرہ مل سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا حلقہ لگایا گیا اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ کے ساتھ ساتھ ورقہ بن نوفل بھی شریک ہو گئے، شامل ہو گئے. تو ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ یہ جو فرشتے آپ کے اوپر آ رہے ہیں یہ وہی والے فرشتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کو آپ کی قوم باہر نکالے گی. تو آپ نے فرمایا او مخرجیہم، کہ کیا یہ لوگ مجھے میرے شہر سے نکالیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں،
آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ نکلنے کے لیے تیار رہیے، اس لیے کہ آپ تو تشکیل شدہ لوگ ہیں، آپ کی تو پہلے سے تشکیل ہوئی ہے، آپ کو تیار رہنا پڑے گا نکلنے کے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک حیات رہا، اگر زندہ رہا، صحیح سالم رہا، تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا، نصرا معزرا، یہ جملے انہوں نے نقل کیے۔ اس دوسرے حلقے کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل اور اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور دین کی محنت کرنے والوں کی نصرت کے تذکرے بھی آئے۔ ان دو حلقوں کے اندر سارے اعمال دعوت آئے، قرآن کا حلقہ آ گیا اور حدیث کے حلقے آ گئے، صفات کا مذاکرہ آ گیا، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تذکیر اور تشکیل اور پھر نکلنے والوں کی نصرت، یہ ساری باتیں دو حلقوں کے اندر آئے۔ اور اس سے پہلے کوئی اور عمل نہیں ملتا، یہ اصل بنیادی چیز۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کی شروعات قرآن حدیث کے حلقوں سے فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنی بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ قرآن حدیث کے حلقوں کا اہتمام فرمایا۔ آپ کا یہ اصول تھا کہ جب بھی آپ سفر میں نہیں، حضر میں تھے اور آپ کی کسی بھی بیوی کے پاس باری تھی، تو آپ نے اپنی بیوی کے پاس، اپنے زوجہ کے پاس قیام کے دوران تعلیم کا اہتمام فرمایا۔ کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ بات آپ دیکھ نہیں سکتے اور قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ سفر سے، آپ حضر میں ہو اور کسی بیوی کے یہاں آپ کا قیام ہو اور آپ کا حلقہ نہ لگا ہو، یہ قیامت تک آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کسی زوجہ محترمہ کے پاس آپ کا تھوڑی دیر کے لیے قیام کرنا، اندر جانا ہو، باہر آنا ہو، دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، تھوڑی دیر کا قیام یہ عین تعلیم ہی کے لیے تھا، کسی اور مقصد سے نہیں۔ Father says that if you ponder over the seerat of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabi alayhi salatu wasalam, as soon as he received the first revelation, he started his effort from home ta'lim at home, reading Quran Sharif, halqa of Quran. This has been established by all the muhaddithin, all those who wrote on seerat. So you find in Sahih Bukhari that as soon as Nabi alayhi salatu wasalam got the first revelation in the cave of Hira, Janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came immediately to the home and he is speaking to his wife, Hazrat Khatija radiyallahu anha, and he is narrating to him that this happened, an angel came to me and this happened. And then Nabi alayhi salatu wasalam read the ayats of Quran. She's doing halqa of Quran. To his wife Khatija radiyallahu anha. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Quran Nabi alayhi salatu wasalam read to his wife. Before anybody else. All muhaddithin will say the same thing. That as soon as Nabi alayhi salatu wasalam got the first revelation, the first person to hear the Quran was his wife, Hazrat Khatija radiyallahu anha. Now Hazrat Khatija and then Nabi alayhi salam said that I fear for my life. I can fear something. I can fear I got a burden. So what she said? She mentioned the qualities of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Innaka la tasil rahim. O Nabi alayhi salatu wasalam, you join family ties. You help the weak and the feeble. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. Whatever it is right, you are always supporting of that. And she mentioned the qualities of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You see, the qualities of Nabi alayhi salatu wasalam are mentioned in front of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So after the halqa of Quran, we have to have the halqa of hadith. To read the hadith of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at home. This happened as a Khatija radiyallahu anha is making muzakara of the sifat of Nabi alayhi salatu wasalam in front of Nabi sallallahu alaihi wasallam. And then what happened? The second halqa, now they went to meet Waraqah bin Nawfal. So now Nabi alayhi salatu wasalam, as a Khatija radiyallahu anha and Waraqah bin Nawfal. There when Nabi alayhi salam narrated everything because she took him. Now
what Waraqah bin Nawfal said. Waraqah said that now that these are the same angels. What he said? These are the same angels who came to you. They came to Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam, Jibreel alayhi salatu wasalam. And once you do this effort, your people, your nation will take you out of this place. So Nabi alayhi salatu wasalam got very astonishing. He said, Awa mukhrijiyahum, in Sahih Bukhari, that will my own people take me out? He said, yes, your own people will take you out. So respected brothers, tashkil has been made that you have to leave now. When you do the effort of dawah, this will create such a situation. And then what happened? What Waraqah bin Nawfal said. Waraqah bin Nawfal said that if I stay alive at that time when your people will take you out, then I will help you. What Waraqah bin Nawfal said? Nasran mu'azzara. I will help you, I will make you nusrat, and I will be there to help you. So this is, respected brothers, the nusrat of those who are out in the path of Allah. Respected brothers, these two halqa have been formed. One, Nabi alayhi salam, Khatija radiallahu anha. The second, Nabi alayhi salatu wasalam, was Khatija radiallahu anha and Waraqah bin Nawfal. So before this, we don't find in any book of hadith any other amal. As soon as Nabi alayhi salam got the revelation, the first thing Nabi alayhi salam did, he went to his house. And then she took Nabi alayhi salam to Waraqah bin Nawfal. We don't find any other amal before this. So the effort of Nabi alayhi salam starts here. Nabi first went to his wife. He don't go nowhere else. He didn't tell anybody of outside. He first told his wife what happened to him. So the effort of Nabuwwat starts at home. And then Hazrat also says, the entire life, Nabi alayhi salatu salam, whenever he was with one of his blessed wives, it was her turn. Nabi alayhi salam established the halqa of Quran and Hadith. He used to read Quran to them. He used to teach them the deen of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So much so, as long as Nabi alayhi salam was in the city, in Hadrat, and Nabi alayhi salam in the day or night, for long period or short period, he met any of his wives. The objective was for what? To teach deen, to narrate the hadith of Nabi alayhi salam, is to give something or the other to his wife. The objective was this. گھر کی تعلیم کے لیے یہ بھی سنت ہے کہ کوئی وقت مقرر کرنا اور گھر کے تمام لوگوں کو جمع کرنا، اور پھر یہ بھی سنت ہے کہ مرد حضرات گھر کی تعلیم میں اپنی ذات سے شریک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل معمول سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے اور جلد مجھ سے آ کر ملاقات کرنے والی وہ زوجہ ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہو. اسرعکن بلحاقا اطولکن یدین. یہ سن کر ساری بیویاں اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ والی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس لیے کہ وہ صدقہ کرتی ہیں. لمبے ہاتھ سے مراد وہ صدقہ اور خیرات کرنا. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام لوگوں کے ساتھ اپنی ذات سے حدیث کے حلقے لے رہے، فضائل کے حلقے لے رہے، اور صدقے کی ترغیب دے رہے جو کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی ملاقات کا قرب کر دیں. یہی نہیں بلکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ گھر کے کسی فرد کے آنے کا انتظار بھی فرماتے تھے تاکہ سب آ جائیں اور اس کے بعد تعلیم کا حلقہ شروع ہو جائے. اتنا اہتمام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ آ گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت فاطمہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کیسے یقین ہوا کہ آنے والے حضرت فاطمہ ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کے چال سے
اور ان کے چلنے کے طرز سے میں سمجھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ لا تخطئوا خطوتها خطوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ کا حضرت فاطمہ کے چال میں نبی کی چال میں رائی کے دانے کے برابر فرق. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا کر تیزی کے ساتھ چلا کرتے تھے، اس طرح حضرت فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک اپنے ابا جان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قدم اٹھاتی تھی، تیزی سے چلتی تھی. یہ تو یہود و نصارہ کی ساری کوششیں ہیں کہ مردوں کی چال الگ ہے، خواتین کی چال الگ ہے. ایسی چال سکھلائیے کہ اس سے فحاشی ظاہر ہو اور اس سے عریانیت ظاہر ہو، ورنہ سب کے لیے کی سنت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں خواتین کے زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معمولی سنت عادت کا اہتمام تھا. یہ تو چلنا ہے، سنت عادت ہے، اس کا جب اتنا اہتمام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں تو اس کے علاوہ پورے سنت اور شریعت کا ان کی زندگی میں کتنا اہتمام ہوگا آپ اندازہ کریں. اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جس گھر میں جس کی زندگی پڑھی جاتی ہے وہی زندگی کے اثرات گھر والوں کے اندر آتے ہیں. گھر کی تعلیم کے یہ اثرات ہیں. گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور ان کی سیرت پڑھی جا رہی ہے اور وہ زندگیوں میں آتی جا رہی ہے. اور یہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگوں کے واقعات اور قصے گھروں کے اندر 24 گھنٹے پڑے جا رہے اور اس کے بعد سب کے سب میاں بیوی ماں باپ آپ دیکھ رہے کہ میرے بچے سنتوں پر آ جائیں. حاشا و کلا، یہ کبھی قیامت تک ہونے والا نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں میری بیوی بچے اور میرے خاندان کے لوگ نبی کی سنتوں پر آ جائیں، شریعت پر آ جائیں، آپ کی پہلی بنیادی ذمہ داری گھروں کے اندر گھنٹوں حدیث کے حلقے لگانے پڑیں گے، گھنٹوں قرآن کے حلقے لگانے پڑیں گے، اللہ رسول کی باتوں کو کانوں میں اتارنا پڑے گا، بچوں کو اپنے گود میں رکھ کر کے حدیث کے حلقے لگانے پڑیں گے، تب کیا کر کے اس کے اثرات ہماری زندگی میں آئیں. یہ اصل بنیادی سنت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمانے حضرت فاطمہ آ گئی تو اس کے بعد حدیث کا حلقہ شروع ہو. اس لیے ہماری ذمہ داری گھر میں وقت متعین کر کے گھر کے تمام لوگوں کو لے کر بیٹھ کے اپنی ذات سے حلقہ لگانا. دیکھو کام کرنے والوں کی بہت بڑی غلطی اور مسٹیک ہے کہ انہوں نے تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. مسجد کی تعلیم مردوں نے اپنے حصے میں کر لی اور اپنی ذمہ داری سمجھ بیٹھے اور گھر کی تعلیم مستورات اور بچوں کے حوالے اور گھر میں آ کر کے آرڈر دیتے ہیں اور گھر میں آ کے چاہتے ہیں جس طرح کھانا تیار ہو اس طرح گھر کی تعلیم ہو چکی ہو، گھر کے اعمال ہو چکے. نہیں، آپ کو اپنی ذات سے بیٹھنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا. اس کے لیے اپنے کاروبار سے وقت نکالنا پڑے گا، اپنی دنیا کی مشغولی سے وقت نکالنا پڑے گا. جتنے چاہے تھکے ہوئے ہو آنے کے بعد آپ کو اپنی ذات سے گھر میں تعلیم کے حلقے لینے پڑیں گے. ورنہ اتنی بڑی نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے آپ کی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے گھر آئے اور آرام فرمانے لگے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. لیکن جیسے تھکان پوری ہوئی اور آپ بیدار ہوئے آپ نے فوراً حلقہ لیا. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل من الفتن الليلة وماذا قطع من الخزائن أيقظوا صواحب الحجاب فرب كاسف في الدنيا عالية في الآخرة. رواه البخاري في كتاب العلم باب العلم والعظة بالليل. رات کے وقت میں علم کا سیکھنا سکھانا اور رات کے وقت میں نصیحت کرنا یہ سنت ہے. یہ ترجمہ الغام امام بخاری نے قائم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت میں بیدار ہو کر حضرت ام سلمہ کو تعلیم دینا یہ واقعہ نقل کیا ہے. قیامت تک بتا دیا کہ جن خواتین کے لباس اور ان کی پوشاک یہود و نصارہ کے مشابہ ہوگی اور اس سے عریانیت جھلک رہی ہوگی تو ایسی عورتیں دنیا کے اندر لباس کے ساتھ ہوگی اور ہو سکتی ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو آخرت کے لباس سے محروم کر کے بڑھانا کر کے اٹھایا جائے. یہ اصل سنت ہے کہ دن میں تھکے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود رات میں آپ حضرت ام سلمہ کو لے کر کے حدیث کیا کرتے ہیں. Respected brothers, very important. All the brothers, please look at the left and right, just as the person on the left and right is telling to raise his head. Very important to have them. All the brothers, please. Elders that came from our country, each and every sentence, each and every muzakara. We only got now 3 days left. And all these majalis, different muzakaras will come. Each and every muzakara is important. It should be written, noted down. So many countries are here, they have to establish this, they practice on it. If we go and convey all which we are listening to our countries, in our provinces, in our areas. All we do that, inshallah.
Just you left and right. People don't listen. Put your head down, put your head on top. All the brothers here. Little bit movement, inshallah. So Hazrat says that the home talim at home, it is also sunnah that you fix a time when talim will take place at home. Mashwara should be made with your wife and children, and you specify that time for daily talim at home. Firstly. Second sunnah, the men must be part and parcel of the talim. Men folks should be there. It's not that only the wife with the children will make talim. No, we as men have to be present in the talim at home. As I said, in Muslim Sharif, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam is sitting with his wife and he's saying that when I leave this world, the first of my wife which will come and join me in Akhirah will be that whose hands are the most longer than the other wives. So all the wives of Nabi alayhi salatu wasalam, they listen to this hadith. Halqa of hadith is there, talim halqa is there, they started measuring their hands. But Nabi alayhi salatu wasalam was referring this, is giving targheeb of sadaqah. That Zainab radiallahu anha, amongst the wives, blessed wives of Nabi alayhi salatu wasalam, she makes the most sadaqah, and Nabi alayhi salatu wasalam was given the targheeb of sadaqah. So at home talim being established, a hadith has been read, the halqa of talim of hadith, and the targheeb of sadaqah given to who? To the wife. So we have to be there when talim takes place. He says they have to wait also. The time has been fixed, now wait for somebody to come and join. Nabi alayhi salam was waiting for who? One of the women folk entered. And how they got to know that she is the daughter of Nabi alayhi salatu wasalam, Fatima radiallahu anha. How they got to know? Somebody is coming into the house. The words of the hadith are, they never know who is coming, but just the way she was walking, they knew that this is Fatima radiallahu anha, the beloved daughter of Nabi alayhi salatu wasalam. Why? Because Fatima radiallahu anha used to walk exactly the same as the manner of walking of Fatima radiallahu anha. Was the same as the manner of walking of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Respected brothers, to walk, he says, is sunnah of adat, is a habit of walking. Imagine in walking also, Fatima radiallahu anha is exactly copying the way Nabi has come is walking. He doesn't walk. Says today, all those people who are not on sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam, the falsehood, the Yahud and Nasara, what they do? They say that ladies who must, their way of walking should be different from the way of lifestyle of the men. How can you say? Each and every sunnah was copied by Fatima radiallahu anha. The way Nabi alayhi salam walked, in that way she used to walk. So much of ihtimam was there. He says, if the life of someone is red, then a person will take effect of his life. In the life of Sahaba radiallahu anhu, in every home, tazkirah was made of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In our home, respected brothers, we have to establish the halqa of Quran and Hadith for hours and hours. And the man has to sacrifice. Unfortunately, what we did, we divided it, especially the workers. That masjid talim is for me, I will take part in the talim of the masjid. When I reach home, I am very tired. Whole day I was in my job, in my business. In the evening I took part in the talim of the home. Now in the masjid, talim of the masjid. Now when I reach home, I want food, I want to rest. And my wife should make talim with the children. When you reach home, you expect the wife to
because I can make this taqaza, that mashwara. When you reach home late now, you ask your wife, talim was done, wasn't done. See, you make talim the children, and I will make talim in the masjid. So we have divided it. No, respected brothers. This is again sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam. Nabi alayhi salatu wasalam at home is making talim and explaining the virtues of various amal and deeds to his blessed wife. We have to sacrifice our job. We must sacrifice time of our shop. We have to leave our business hours. So we are present with our wife and children at our home when talim takes place. It is very, very important. How can we leave such a great sunnah? Nabi alayhi salatu wasalam was also busy doing that. He was also busy every day. But he used to make sure when he enters the house, he establishes the halqa of talim with his blessed wife. In one riwayat of Salima radiallahu anha, which is in Muslim Sharif, Nabi alayhi salatu wasalam came, he was tired and he slept. Then he woke up. And he's telling Salima radiallahu anha that many ladies, they got clothes, but their clothes are so tight or their clothes are so transparent. You can tell these ladies that they got clothes, but because they haven't got loose clothes when they go out of the house, or the proper dressing the lady Muslim woman should have, on the day of Qiyamah, these ladies will be without clothes. This hadith of Nabi alayhi salatu wasalam in Muslim Sharif, we got when Nabi alayhi salam entered the house, he was so tired for the effort of the day. He slept for a short time and he woke up. As soon as he woke up, he established the halqa of talim. And that hadith of Nabi alayhi salam regarding the dress code of the woman and what is the warnings that the dress code is not according to Sharia, and what happened to those women on the day of Qiyamah in Akhirah, we got from that part of the night. Imam Bukhari rahmatullah alayhi established a chapter, Babun fil ilm wa idatun fil layl. Imam Bukhari rahmatullah established that we talk of ilm and talim in your home during the night. Nabi Islam said, he woke up. What the first thing he did? He is telling Salima radiallahu anha, his blessed wife, hadith of Nabi, he said, what happened to life, and we don't know got it. So respected brothers, we all have to be present in the halqa of talim at home. It's our responsibility. For hours and hours, we have to sacrifice our shop, we have to sacrifice our job, we must leave our worldly affairs. It's so important. As a da'i, I should be present at home with my wife, with my children on a daily basis. I have to give them time, and I have to establish talim at home and read Quran with them at home. It's my responsibility. It's a great sunnah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which unfortunately many of us are negligent of it. करेंगे इंशाअल्लाह. What will do or not do inshallah? Is it important or not? It should be practiced or not? We do everything we give time of our wife and children. Everybody will give time. इसमें 5 अमाल हैं. पहला अमल है कुरान का हल्का, और दूसरा अमल है हदीस का हल्का. एक दिन मुंतखब से तालीम होगी और दूसरे दिन फदाइल अमल, फदाइल सदका से तालीम होगी. और अरब हजरात हैं तो उनके घरों के अंदर एक दिन मुंतखब से तालीम होगी और दूसरे दिन रियादुस सालिहीन से होगी. और तीसरा अमल 6 सिफात का मुज़ाकरा, और चौथा अमल तश्कील है. तश्कील दावत की अहम तरीन सुन्नत है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सुलैम की तश्कील फरमा रहे. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हराम बिन्त मिल्हान की तश्कील फरमा रहे. अल्लाह के रास्ते में निकलने की घर घर के अंदर ये मामूल था. हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास अबू तलहा आए और निकाह करने का इरादा किया, जाहिर किया. वो मुशरिक थे. तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर आप मुसलमान हो जाओ तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, और मुझे मेहर की कोई ज़रूरत नहीं है. आपका इस्लाम ये मेहर के बदले काफ़ी है. ये तश्कील घर घर के अंदर थी.
चुनाचे उनकी इस तश्कील पर हज़रत अबू तलहा मुसलमान हुए। इसलिए चौथा अमल तश्कील है। और फिर पांचवा अमल है मशवरा। 4 चीज़ों का मशवरा करना है। 4 चीज़ों का मशवरा करना है। कल किसके ज़िम्मे कुरान का हल्का हो, और कल किसके ज़िम्मे किताबी तालीम हो, और कल किसके ज़िम्मे 6 सिफात और तश्कील। 6 सिफात और तश्कील ये दोनों अमल एक के ज़िम्मे लगाए। और ये एक दिन पहले मशवरा इसलिए करना है ताकि जिसके ज़िम्मे जो काम हो वो उसकी पूरी तैयारी करता है, अल्लाह से मांगे। हदीस की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो अच्छी तरह उसे पढ़ करके समझ कर अल्लाह से मांग करके आए। सिफात का मुज़ाकरा है तो वो अच्छी तरह सीख करके अल्लाह से मांग करके आए ताकि उसका एहतिमाम हो। Others say that 5 amal should be established at home. He says the first one is halqa of Quran. Secondly, ta'aleem, kitab reading, book reading should take place. One day we read from Fazail Amal, Fazail Sadaqat, and the other day we establish the ta'aleem of Muntakhab Ahadith. If it is as I do it at home, then one day we will read from Riyadh al-Salihin, and the other day we will read from Muntakhab Ahadith. And the third amal is muzakara of 6 qualities. He's repeating, it's not 6 points. Sifat. He didn't say number, say sifat. He said not 6 qualities we should bring in our lives. Then another says the 4th one is tashkeel. Tashkeel is always with muzakara of 6 points. Whenever you make muzakara of 6 points, or you give da'wat, you have to make tashkeel. It has to be part and parcel of it. Others says that Nabi alayhi salatu wasalam made tashkeel of Haram bint Milhan radiyallahu anha. And he said also to the second example, Abu Talha radiyallahu anhu. He wasn't a Muslim at that time, hasn't embraced Islam. And he went to Umm Sulaym radiyallahu anha. She was a Muslim, she was a believer. And he proposed to her that he wants to get married to her. She, as a believing woman, what she did? She made tashkeel. That if you accept Islam, I'll marry you. See, she made tashkeel. If you accept Islam, then I will marry you. And I don't want no money from you, no mahar. If you know Quran, you teach me Quran. See what tashkeel has been made. And on this basis, he accepted Islam and he married Abu Talha radiyallahu anhu to Umm Sulaym radiyallahu anha. And the 5th amal, respected brothers at home, is the mashwara. Mashwara, what we do? Of 4 things. Firstly, when you finish ta'aleem at home, the halqa now, then we say, who will start the halqa of Quran the next day? Who is responsible? Our son, grandson, our daughter, whoever. Who will start the halqa of Quran at home? Tashkeel. He takes the responsibility. It's my responsibility now. Secondly, who will read the kitab of hadith? Then somebody else can read the kitab of hadith. 2. Thirdly, who will make muzakara of sifat and tashkeel? The one who takes the responsibility of muzakara of sifat, he must make tashkeel. So, why you make this mashwara? And why you give this responsibility? So they prepare mentally for the next day. They must ask Allah, Allah is my responsibility. Give me tawfiq to remind all to start the halqa. The one who got the responsibility of kitab reading, book reading, he must take the hadith beforehand from where he will read. He must read it once, twice. He must make dua, oh Allah, give effect into it. The one who got the muzakara of 6 qualities, he must also perform 2 rakats, make dua, prepare for it. That now is my responsibility to bring it to my life. In this way, with fikr and ihtimam, the halqas of ta'aleem should be established at home. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को एक और सुन्नत की तालीम दी है, और वो ये है कि ख़वातीन को मोहल्लों की सतह पर, घरों की सतह पर जमा करके
اور ان کو دین کی باتیں اور تربیت کی باتیں سنانا اور ترغیب دینا اعمال کی، سنتوں کی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر عنوان قائم کیا، کیا خواتین کے لیے الگ سا دن ہونا چاہیے ان کو علم سکھلانے کے لیے؟ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، یہ عنوان ہے ترجمۃ الباب، بخاری نے، امام بخاری نے قائم کیا۔ اور پھر اس کے بعد روایت نقل کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالت النساء للنبي صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن وأمرهن وكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار قالت امرأة واثنين قال واثنين، رواه البخاری۔ تو خواتین نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی بہت اہتمام کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی بنا کر بھیجیں گے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی، لیکن یہ مرد حضرات آپ سے دین سیکھتے ہیں، ہم نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر مخلوط شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے دین کیسے سیکھیں؟ دین سیکھا جاتا ہے دین کے طریقے پر، دین بے دینی کے راستے سے نہیں ہے۔ جتنا بولا جاتا ہے نا، بار بار کہا جاتا ہے پردہ پردہ پردہ، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی نے کیسا شعور اور کیسا احساس ان خواتین میں پیدا کیا کہ دین سیکھنا ہے دین کے اصولوں کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس علم سیکھنا ہے کسی بھی طریقے سے سیکھ لیا، کوئی بھی طریقہ نہیں۔ بے دینی والا راستہ اگر دین سیکھنے علم سیکھنے کے لیے اختیار کیا گیا تو اس سے بے دینی پھیل سکتی ہے، جہالت پھیل سکتی ہے، بے حیا پھیل سکتی ہے، لیکن دین زندگی میں نہیں آ سکتا، تربیت اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ تو خواتین نے خود درخواست کری کہ ہم ان کے ساتھ مخلوط ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ ہمارے لیے سیپریٹ اور مستقل طور پر ایک دن مقرر کرنا۔ وہ دن اس لیے مقرر کرنا ہے تاکہ اس دن میں صرف اور صرف خواتین جمع ہو اور آپ ان کے پاس آ کے انہیں دین کی تعلیم دیں، ان کو فرائض کی تعلیم دیں، احکامات کی تعلیم دیں، انہیں ترغیب دیں۔ اور اس دن مردوں کی شرکت نہیں ہونی چاہیے، اس دن کس کی شرکت نہیں، اس دن مردوں کی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دن مقرر فرمایا، اور پھر ان میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دن کا مقرر کرنا، جگہ کا مقرر کرنا، اور پھر وقت کا مقرر کرنا، اور پھر پردے کے اہتمام کے ساتھ خواتین کا جمع ہونا، اور پھر اس کے بعد خواتین میں سے کسی خاتون کا دین کی باتیں سنانا، یا پھر کسی مرد کا جا کر پردے کے اہتمام کے ساتھ دین کی باتیں کرنا، ترغیب دینا، یہ سب ہیں سنتیں اور اعمال ہدایت اور اعمال نبوت اور اعمال تربیت ہے۔ 1400 سال پہلے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، اللہ نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ دوبارہ اس عمل کو اللہ نے اس دور میں زندہ فرما دیا۔ اس لیے ہماری دنیا کی ذمہ داری ہے کہ ہر جگہ ہفتہ واری تعلیم کو قائم کرنا۔ اب اس میں چند باتیں ہیں انتہائی اہم، اسے آپ بہت اہتمام کے ساتھ محفوظ فرمائیں، اسے نوٹ فرمائیں۔ Hazrat says one other very important sunnah is to establish the weekly ta'aleem in every locality. And we heard yesterday it was said it won't be based on the number of localities, it should be based on the number of houses. So ta'aleem has to be established in every locality. In that the targheeb of amal will be given, in that importance will be given of the commands of Allah and sunnahs of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat says Imam Bukhari rahmatullah alayhi in Sahih Bukhari in the book Kitab al-Ilm established a chapter. In that chapter the title is what? A question. Imagine the way of Imam Bukhari. He's putting a question in the title. Babun hal yuj'alu nisa till the end. What is it? The question mark is what?
whether a separate halqa will be established for ladies or not. Will the ladies be gathered separately or not? So that he is asking now. And then he brings the riwayat of Hazrat Abu Sa'id Khudri radiallahu anhu, that Hazrat Abu Sa'id Khudri radiallahu anhu narrates that Janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what happened, that ladies went to Nabi alayhi salatu wasalam, and they appointed one lady, she went to Nabi alayhi salatu wasalam, and they requested Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that Nabi alayhi salatu wasalam must fix a day in a week. Must fix a day in a week. A day must be fixed, a time should be fixed, and a place should be fixed. Three things. And all the ladies of the locality will gather, and Nabi alayhi salatu wasalam to come and give them, teach them, give them the importance of these. So these ladies who made this figure, and listen attentively to what he said now. These ladies who made figure and went to Nabi alayhi salatu wasalam, they couldn't sit with the men. But the ladies knew if you sit with the men, mix with the men, and sit together with the men, and learn from Nabi alayhi salatu wasalam, this is not the way to learn deen. You can't learn deen without parda. Ladies can't sit with men and then you are teaching or you are learning deen. Deen you cannot learn just how you want to learn. No, let's spread deen, let's spread the knowledge. The way we act it is more effective. It has no effect at all. It can't make you tarbiyah, it can't make you tazkiyah. There is a specific way to learn deen. You have to abide of those usul and of those limits. They knew the ladies, they want to learn deen. They didn't say give us permission to sit with the men. You talking to the men in the masjid, will also come and sit together with the men. No, they said you want a separate parda has to be there. When you speak to the ladies, they should be separate with the men. And there should be parda, there should be a curtain, some barrier, when you speak with the ladies. And no men should be there among the ladies. If only ladies will gather. This is the way the ladies must learn deen if they want to learn deen from the men. So respected brothers, so many things we learn, and everything is in Quran and Hadith. And Sirah of Nabi alayhi salatu wasalam. He had to abide by those rules and those usuls and those guidelines which have been established. So others say, so now what happened? Nabi alayhi salatu wasalam, he repeated and repeat. The day was fixed, the time was fixed, the place was fixed, and the parda should be there, and no man should be there among the ladies. It's only the ladies. And then as I said, that it is also established that men will go and give a bayan or talk, encourage the ladies of the amal and nabuwat, these amal and tarbiyat. He will emphasize on the commands of Allah and Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And many times ladies among themselves also, one of the ladies will speak and give importance of deen. He says if you abide by these usuls, this will make our tarbiyat and this will make our tazkiyah also. Like he said before, deen सीखना है उस उसूल और शराइत के साथ, ना कि किसी भी तरीके से सीखना है. We have to learn deen, men also, women folk also. They have to learn deen, but there are some guidelines, there are some usuls, there are some rules. They have to follow that. Just anyhow you don't teach and you don't propagate and you don't learn also just anyhow. No, we learn anyhow. No, we have to see how Sahaba did. It is in Seerah. Those usuls we have to keep into consideration. तो इसकी बुनियादी शर्त क्या है? किसी मोहल्ले में हफ्तेवारी तालीम शुरू करनी है तो अब शराइत बहुत आसान हो चुके हैं, उसे बहुत महफूज करना है. पहली बात यह है कि दो बहनों का एक बार अशरा लगा हो, और दूसरी बात 3 बहनें हो जिनका एक बार सहरोजा लगा हो. ये 5 बहनें होनी चाहिए. 2 बहनों का अशरा लगाओ और 3 बहनों का सहरोजा लगाओ. और दूसरी बात, पर्दे वाला मकान हो. मकान वाली का वक्त लगा हो, ये शर्त पहले थी, अब नहीं. ये बात बहुत पहले थी, अब नहीं.
اب تو پردے والا مکان مل گیا ہے، میاں بیوی راضی ہیں اور پردے کا اہتمام کرنے کے لیے تیار ہیں اور مردوں کا کوئی اس گھر میں عمل دخل نہیں، اتنا کافی۔ اور چوتھی بات، مسجد وار جماعت مستورات کے اعمال کا، ہفتہ واری اعمال کا مشورہ کرا سکے۔ مسجد وار جماعت کے ساتھی ہفتہ واری تعلیم کے جو اعمال ہیں اس کا مشورہ کرا سکے۔ اور پانچویں بات، یہ ہفتہ واری تعلیم جو شروع کی جائے گی وہ حلقے یا ضلع کے مشورے سے شروع کی جائے گی۔ حلقے یا ضلع کا ایسا مشورہ ہفتے واری جس کے اندر سارے ذمہ دار موجود ہوں اور وہ مستورات کے کام سے اچھی طریقے سے واقف ہوں، ان کے سامنے آپ کو پیش کرنا ہے اور وہ شرائط کو سامنے رکھ کر گھر دے کر پھر منظوری دیں گے اور آپ کو ہفتہ واری تعلیم شروع کرنا ہے۔ ہفتہ واری تعلیم شروع کرانے کے لیے لمبا چوڑا وقفہ نہیں چاہیے، شرطیں پوری کرنا، ان شرطوں کو پورا کرنا جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا، خصوصاً خواتین کا کہ 2 بہنوں کا عشرہ لگے، 3 بہنوں کا سیروزہ لگے۔ یہ مسجد وار جماعت کا کام ہے، یہ ہر مسجد کا کام ہے۔ ہر مسجد اس کی فکر کرے کہ ہمارے اخلاق میں ہفتہ واری تعلیم ہونی چاہیے اور اس کے لیے ان شرائط کو پورا کرنا ہے اور وہ اہتمام سے خواتین کا وقت لگنا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہفتہ واری تعلیم ہر 20 مکان کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر 10 مکان ہیں تو وہاں 10 مکان کے درمیان بھی ہم تعلیم چاہتے ہیں اور آبادی میں بھی تعلیم چاہتے ہیں۔ جہاں مسجد ہے وہاں بھی تعلیم چاہتے ہیں ہفتہ واری، اور جہاں مسجدیں نہیں ہیں، مصلے نہیں ہیں، صرف آبادی ہے، وہاں بھی ہفتہ واری تعلیم مطلوب ہے۔ جنگلوں کے اندر اللہ کے بندے بندیاں ہیں، خیمے لگا کر بنجارے لوگ ہیں، سہارا نشین ہیں اور پہاڑوں میں زندگی گزر بسر کرتے ہیں، لیکن ان کے درمیان بھی تعلیم مطلوب ہے۔ شرطیں پوری کریں اور تعلیم شروع کریں۔ ہم نے ہفتہ واری تعلیم کو مسجد پر موقوف کر دیا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ کے مسجد ہے؟ پہلا سوال کہ نہیں، ہمارا پہلا سوال ہے یہاں پر مسلمان کی آبادی کتنی ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ ان مسلمان گھروں میں تعلیم ہے یا نہیں، اور تیسرا سوال ان گھروں کے درمیان ہفتہ واری تعلیم نہیں ہے۔ مسجدوں کا سوال نہیں پہلے ہمارے، پہلا سوال ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں اور رہائشی مکان ہے تو گھروں کی تعلیم کتنی ہے، اور نمبر 2 ہفتہ واری تعلیم کتنی ہے۔ ہر 20 مکان کے درمیان ایک تعلیم ہر حال میں ہونی چاہیے۔ یہ سب بنیادی چیز، مسجد ہو نہ ہو، ساتھی کسی گھر میں رہ کر کے اس کا مشورہ کریں اور اس تعلیم کی نگرانی کریں۔ ایک تو یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ہر 20 مکان کی تعلیم ہونی چاہیے، اور دوسری بنیادی بات یہ کہ ہفتہ واری تعلیم کے اعمال کیا ہے۔ ہفتہ واری تعلیم کے اعمال سب کے لیے ایک ہے، بنیادی عمل استقبال ہے ایک بہن کے ذمے، اور کتابی تعلیم ہے ایک بہن کے ذمے، اور 6 صفات کا مذاکرہ اور تشکیل، یہ دونوں عمل ایک خاتون کے ذمے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض حضرات ہفتہ واری تعلیم شروع نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ پڑھی لکھی کوئی خاتون نہیں، وقت لگائی بھی خاتون ہے لیکن پڑھنے والی کوئی خاتون نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ راستہ کھول دیا گیا ہے کہ کنواری بچی جلدی سے سیروزہ لگائے اور اس کو کتابی تعلیم کی ذمہ داری دی جائے۔ کنواری بچی جو 3 دن بھی لگا چکی ہو وہ ہفتہ واری تعلیم میں کتاب پڑھ سکتی ہے، اس کی پوری اجازت ہے۔ اس لیے اگر کہیں 5 بہنوں میں سے 3 بہنیں شادی شدہ ہیں، 2 بہنیں غیر شادی شدہ ہیں، لیکن ان کا سیروزہ لگا ہوا ہے، تب بھی آپ ہفتہ واری تعلیم شروع کر سکتے ہیں۔ 5 بہنوں کا شادی شدہ ہونا شرط نہیں، 3 بہنیں شادی شدہ ہیں، 2 بہنیں غیر شادی شدہ ہیں، تب بھی آپ ہفتہ واری تعلیم شروع کرا سکتے ہیں۔ کنواری بچی ہے، سیروزہ لگائی ہے، اس سے آپ کتابی تعلیم آپ کرا سکتے ہیں۔ یہ 4 عمل مسجد کے ساتھی ہر ہفتے طے کریں گے، یہ 4 عمل مسجد کے ساتھی ہر ہفتے طے کریں گے، اور پھر 4-5 ہفتوں کے درمیان مردوں کا بیان ہوگا، یہ ہفتہ واری مشورے سے طے ہوگا۔ مردوں کا بیان ہفتہ واری مشورے سے طے کیا جائے۔ اور اگلی اہم اور بنیادی بات یہ ہے، Agar says what you will say now is right, that all those who are here from different countries, different zones, you must write it down. All the muzakas should be written, because we have to convey it, we have to understand it, read it again and again. So he says,
the conditions to start weekly talim which has been made by our elders? What are the conditions? The first one, if you start weekly talim in any locality, you must have at least 2 sisters who have spent at least once 10 days in Masmura Jamaat, and 3 sisters who have spent at least once 3 days. I repeat, 2 sisters who have given at least once 10 days in the path of Allah, and 3 sisters who have given 3 days at least once. So minimum 5 days in that area. Then the other condition is you must look for a house which got parda in it. Parda means curtain at home. Why? Because every 4th or 5th week, men will go into the top. So parda should be there. It was a condition before that in the house where you do talim, the lady of the house should have given some time in the path of Allah, at least 3 days, 10 days. But now this is no longer a precondition. In that area, you got at least 5 ladies, 2 who gave 10 days, 3 who gave 3 days. Now you can do talim in that house, that the woman of that house hasn't given any time in the path of Allah. If husband and wife are happy, you go to the man, you ask him, you have a talim at your home, and he consults his wife and the wife is ready, and they have given no time in the path of Allah. You can have talim at home, in that home, provided there is condition of parda, curtain in that house. Then Hazrat says, the amal of the weekly talim. These amal will be stipulated and decided by the Masjid al-Jamaat. Masjid al-Jamaat must establish that which our sister will do kitab reading or will do muzak of sifat, the detail will come with pastors. Then as I said, that to start the weekly talim, in one locality you got 2 ladies who get 10 days and 3 ladies who get 3 days minimum. Now you don't delay very long. Don't let the just time pass by. The conditions are fulfilled. You go in locality, there's no ladies, give the to the men, go out for 10 days, go out for 3 days. Now at least these 5 ladies are there. Then you put in your halqa mashwara and your weekly mashwara, and in front of those satis who have already given time in mashwara, and mashwara approved because the conditions are there, and you start the talim. He says every masjid or jamaat has to make fikr the talim must start. Now to start the talim in a locality, the precondition is also not masjid and musalla. Wherever there are at least 10, 20 Muslim homes, you can start a weekly talim. Although in that locality, that area, there is no masjid, there is no musalla. Right in the jungles, on the mountains, Bedouins, those who shift homes, they put tents in the desert. Some for a few months they are here, then they take the tents away, and they go to other places and they put the tents there. People on the move all the time. There are 10, 20 homes, you start talim there. You try to create sharait there. That there are ladies there who gave 10 days in the path of Allah, there are men who gave 3 days, ladies who gave 3 days, is 5 ladies minimum, and you must start talim there. So our question won't be, because respected brothers, if there's one home on a mountain, in a desert, that house also must have talim. And the weekly talim, if there are few Muslim homes, there also talim must start, provided the conditions are fulfilled for weekly talim. He said, our question will not be if have you got a masjid in your locality or not. Our question should be, are they Muslims in that locality or not? First question. Second question, they are Muslims.
Muslim homes, how many houses, and have you got weekly talim or not? Very, very important. Talim, every way weekly talim, full we must take fikr of it and start every way. Every 20 houses, one talim should take place, 25 houses, like we had yesterday, that how between every 15 to 25 houses, there should be one weekly talim. If around one masjid there is 100 homes, we can have 4 talims. Divide the sections, that between every 15, and you must complete the sharai conditions to start talim. Encourage the Muslim Jamaat, the Safis to do talim Muslim. Then what amal should take place in weekly talim? This is also very important. The first amal the elders say is istiqbal. All these amal will be recited by the men, Masjid al-Jamaat. But the amal only to whose wife or daughter will be istiqbal. Whose sister will be istiqbal. Secondly, kitab reading. Thirdly, muzakara of 6 qualities and tashkeel. Now the question arises, many areas, our sisters has given time in the path of Allah, but they don't know how to read and write. They don't know how to read. They can read muzakara of 6 points, but they don't know how to read the book. Now what to do? Who will read kitab for the ladies? 6 muzakara they can make, they spend 10 days this lady, but she's unalphabet, unlettered, she don't know how to read. So we read for them. So the elders have given permission that unmarried daughter, unmarried girl can also read the book. Many young girls, mashallah, provided she is given 3 days with the parents. If she is given 3 days with her parents, obviously mother and father, and she is not married, she can read the kitab. Muzakara will make by the married sister of 6 points. But unmarried also can do the kitab reading, as I says, this has been approved with the mashwara. So respected brothers, and then what we'll do, every 4th or 5th week, after 4 weeks, between 4 to 6 weeks, we should have a bayan by the men. They must take part in the weekly talim, mashwara will decide on the masjid, and this man must go and give the bayan. Obviously, the curtain is needed in the house, that through the parda, we give bayan to the women. हफ्तेवारी तालीम में एक दिन मुंतखब से तालीम है और एक हफ्ते मुंतखब से तालीम है और एक हफ्ते फदाइल अमाल मआ फदाइल सदका। अगर 8 हफ्ते हैं तो एक हफ्ते मुंतखब से तालीम होगी और एक हफ्ते रियादुस सालिहीन से होगी। और ये बात अच्छी तरह ज़हन में रहे कि हफ्तेवारी तालीम सिर्फ ख़वातीन को जोड़कर तालीम करने और बयान करने का नाम नहीं है, बल्कि हफ्तेवारी तालीम नक़द मस्तूरात की जमात बनाने का नाम। हर हफ्ते जमात बने या हर हफ्ते कम से कम जोड़ियां तैयार हो तो उसे निकालें। पहले से हमारी कोशिश हो और एक साथ हम तैयार रखें कि इस हफ्ते जमात बनेगी, आपको वो जमात लेकर के जाना है। अगर कोई जोड़ा तैयार हुआ है तो फिर कोशिश करें जमात पूरी बन जाए अपनी मस्जिद से, अपने हल्के से, वरना आपके हल्के या जिले में कोई 3 दिन की जमात चल रही हो तो उसमें आप जोड़ दें। अशरी की जमात चल रही हो उसमें जोड़ दें, चिल्ले की जमात है उसमें जोड़ दें, बैरून की जमात चल रही है उसमें जोड़ दें। लेकिन इस जोड़े को आप मुअख्खर ना करें, इस जोड़े को आप कैंसिल ना करें। हमारी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी। Respected brothers, in the weekly talim of the ladies, the first week we make talim of fadail amal and fadail sadaqah. The following week will be muntafaq hadith should be read. So we'll alternate a week. One week kitab reading from muntafaq hadith, and the other week we must read from the ladies to make talim from fadail amal and fadail sadaqah. For the Arab sisters, one week kitab reading is from Riyadus Salihin, and the other week is from muntafaq hadith.
He says, respected brothers, objective of weekly talim is not to just gather the ladies and they have talim and once in 4 to 6 weeks bayan takes place from the men. The objective is, respected brothers, take out Jamaat from this weekly talim. So one of our sisters make muzakara of 6 qualities, she will make tashkeel. So that people must come to the Masjid Jamaat. The so-and-so sister is ready, cash tashkeel should be made. Who is ready for 3 days, 10 days, 40 days, this taqaza, that taqaza. And cash Jamaat should be made. In the tariqah is this, we should make it easier. The Masjid Jamaat must be figured before, every week. Before that, weekly talim, who is ready cash? The men must go home, prepare his wife, so one couple is already ready. So when weekly talim takes place, one of our sisters will say, I am ready for 3 days this weekend. Cash, I am ready. When one lady gets ready, 2-3 other ladies also will get ready, and inshallah, cash Jamaat will come out. So every week, a cash Jamaat must come out of the Masturat. This is the objective for every weekly talim. If not, one couple from here, one couple from the other weekly talim, one couple from this masjid, one couple from other masjid. On the level of the halqa, at least every week a cash Masturat Jamaat must come out. This should be our focal and this is our intention. Any couple gets ready, anytime, don't delay their khuruj. That's asking a lot of time. And he's requesting, anybody gets ready Masturat, don't delay their khuruj. The sister got ready, the men got ready, at no cost you must delay it. Contact anybody of this masjid, that halqa, this one, another Jamaat is making effort, go and join with that Jamaat. But you must come out as soon as a Masturat is ready, our sister is ready, don't delay, they must come out in the path of Allah. No, we'll go after 2 weeks or 3 weeks or next month. No, immediately they're ready, the same day they're ready, try to complete a Jamaat, go and join somewhere, so their time is spent in the path of Allah. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले मेहमानों को मदीने तैयबा के घरों में ठहराते थे ताकि उनका इकराम भी हो और फिर आमली दीन सीखे। कबीले अब्दुल कैस के लोग आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया अकरिमू इख्वानकुम। चुनांचे हज़रत सहाबा कबीले कैस के लोगों को अपने घरों में ले गए और एक दिन के बाद आपने कारगुजारी सीखी। कैफ वजदतुम इकरामहुम लकुम व ज़ियाफ़तहुम इय्याकुम। तो उन्होंने अर्ज़ किया खैरुल इख्वानी अलानु फुरुशना व अतालु मतअमना व बातु वस्मअ युअल्लिमुना किताब रब्बिना व सुन्नत नबीना। ये तो बहुत उम्दा, बहुत अच्छे लोग और नरम नरम बिस्तरे बिछाए, लजीज लजीज खाने खिलाए और सबसे अहम बात जो उन्होंने कारगुजारी को सुनाई वो ये कि दिन और रात इन्होंने हमें अल्लाह का कलाम सिखलाया, नबी की सुन्नत सिखलाई। ये सबसे बुनियादी चीज घरों में क़याम का बुनियादी मकसद। इसलिए हमारे इस काम का भी बुनियादी मकसद और हदफ है कि हर घर के अंदर 48 घंटे मासूरा जमात का क़याम हो और अमली तौर पर उस घर के अंदर दीन की दावत पेश की जाए। ये दीन तकरीबन से नहीं फैलेगा और खुसूसन ख़वातीन का दीन तो ख़वातीन के घरों में क़याम करने से मस्तूरात अमल करती जब नए घरों में क़याम करेंगी तो उस घर के अंदर से बातिल खत्म होगा और रसूमात खत्म होंगे और उस घर के अंदर फराइज और अकाइद जिंदा होंगे, सुन्नत और शरीयत जिंदा होगी, पर्दा और हया जिंदा होगी, बच्चों की तरबियत होगी। इसलिए हमारी अहम तरीन सुन्नत है कि घर के अंदर मस्तूरात की जमात को ठहराना। घरों में मस्तूरात जमात ठहराने के लिए मस्जिदें शर्त नहीं, मुसल्ला शर्त नहीं, बड़ी बड़ी आबादी शर्त नहीं। हमारे साथी पहले सवाल करते हैं मस्जिद है, इसका साफ मतलब है या अपने आराम करने के लिए मस्जिदें तलाश कर रहे हैं। ये अल्लाह के रास्ते में दीन की मेहनत के लिए नहीं निकला है, ये तो आराम करना चाहता है। और मस्जिद में भी आजकल 3 चीजें देख रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए और किचन भी होना चाहिए और अच्छा सा बड़ा कमरा होना चाहिए। ऐसा लगता है जो कमाई में और बिजनेस में जो आदमी थक गया है वो थकान उतारने के लिए जाता है।
नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। आप मस्जिद क्यों तलाश करें? आपको तो मुसलमान घरों को तलाश करना चाहिए। हमारा पर्पस है और हमारे निकलने का बुनियादी मकसद है एक ईमान वाले को तलाश करना, हर मुसलमान घर को तलाश करना। पहाड़ों की चोटियों में हम वहां जाएंगे, जंगलों में हम वहां जाएंगे, बयाबान में, सहारा में, जहां कहीं अल्लाह के बंदे और बंदियां हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की माए बहनें, हमारी मस्तूरात की जमातें माए तलाश करते हुए वहां तक जाए। ये हमारी मस्तूरात के निकलने का बुनियादी मकसद। Respected brothers, all those different tribes used to come to Medina to Munawwara. Sahaba radiallahu anhu used to host them in their homes. We must open our houses for Mastura Jamaat. He says once that the tribe of Qais came to Medina to Munawwara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told Sahaba, "Akrimu ikhwanakum." Make ikram of your brothers, your whole tribe is here. Sahaba took them to their homes. Next day, Nabi alayhi salatu wasalam took the Karbuzari. Kaifa wajadtum? From this tribe, Nabi alayhi salam took the Karbuzari. How you found? At home, what happened? So they said, your people, we stayed at their homes. They tell Nabi alayhi salatu wasalam, we came from other tribes. We learned the Kalam of Allah, Quran Sharif. They taught us. And they taught us deen. Respected brothers, they said they gave us the best of the best to sleep, and they gave us the best of the food. With this, they also said they taught us Quran Sharif and Hadith. They taught us deen. Respected brothers, practical deen will come in a woman folk. So listen attentively. Practical deen will come in a woman folk when we host Jamaat Masturat at our homes. Deen practically will not come alive with these qualities just we give bayans to the ladies. Woman folk will teach woman folk. When we have Masturat Jamaat at our homes for 48 hours, when we host the Jamaat, our ladies with those ladies will learn practical deen, then deen will come alive. Just by using this modern technology, all that, anyhow, the information is going to the ladies, they won't learn practical deen. There's no other way for our ladies to learn practical deen other than learning practically from those ladies already practicing these things at Jamaat Masturat. So we must host Jamaat Masturat. This will revive the deen in our homes. This will revive the sunnahs of our women folk at our homes. Our small children also will learn sunnahs and importance of deen through Masturat Jamaat. He says, respected brothers, if a Masturat Jamaat goes out, the first question they ask, we go to Masturat Jamaat, is there a masjid or not? Because men will stay in the masjid, ladies will go to the homes. And now unfortunately we go a step ahead. You want that masjid, it's got 3 conditions. That masjid, it's got a good toilet. That masjid, it's got a kitchen. That masjid, we've got a separate room for Jamaat. Is a Jamaat room there or not? Unfortunately, few brothers want that, and that gives a perception that they're very tired in their business, in their jobs. Now they're going out to Masturat Jamaat to rest a little bit, have a separate room, have a kitchen also, have a good toilet also. Now you're tired in your business, in your shop, you will rest a little bit in 3 days, have a good sleep and then come back. No, respected brothers, Masturat Jamaat, masjid is not a precondition. Musalla is not a precondition. Wherever the Christian is, wherever there is Muslim homes, they are in the remotest areas, they are in the jungle, they are in the mountains, they are in the desert. Wherever there is a Muslim home, we will go there. We will sacrifice everything. We will make sure our ladies enter that home. And that man is with us. So all will do that inshallah. All will try that inshallah. अगर मस्जिद नहीं है और मुसल्ला नहीं है, सिर्फ आबादी है, तो हम वहां जाएंगे, 2 घर लेंगे, एक घर में सारी मस्तूरात हैं
اور دوسرے گھر میں سارے مرد ٹھہرے ہیں. اور اگر دو گھر نہیں ہے ایک ہی گھر ہے تو دیکھیں اس کے اندر کتنے کمرے ہیں. اگر دو کمرے ہیں تو ایک کمرے میں سارے مرد ٹھہرے ہیں اور دوسرے کمرے میں ساری خواتین ٹھہرے ہیں. اور بالکل آخری آپشن اور بالکل سنت والا آپشن یہ ہے کہ اگر ایک گھر ہے اور ایک ہی کمرہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. ساری مستورات کو گھر کے اس کمرے میں داخل کر کے اس میں قیام کراؤ اور آپ اور گھر کے سارے مرد گھر کے باہر آ جاؤ, ٹینٹ ڈالو. لوگ دنیا کی خواہشات کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے کیسے کیسے جنگلوں میں ٹینٹ ڈالتے رہتے ہیں. آپ ہوا خوری کے لیے, تفریح کے لیے, اب اللہ کے دین کی نسبت پر یہ قربانی دے دیں. اللہ کو رحم آ جائے, اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دیں. کڑاکی کی سردی ہے, ہمارے مرد باہر ٹینٹ ڈال کر کے لیٹیں گے, اور سخت گرمی ہے, ہمارے مرد باہر ہیں. اتنا آسان کام ہمیں مشکل بات ہے. یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے. اور خوشامد کرنی چاہیے ایک ایک کی کہ بھائی آپ اپنے گھر میں جماعت دے دیں. اور کیا کنڈیشن؟ کوئی کنڈیشن نہیں. آپ کے گھر میں لیڈیز ہے بس, اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن نہیں. جس چھت کے نیچے آپ کی خواتین اور بچے ہیں اور جس زمین کے اوپر آپ کے خواتین اور بچے ہیں, اسی چھت کے نیچے اسی زمین کے اوپر ہم اپنی ماں بہنوں کو 48 گھنٹے آپ کی ماں بہنوں اور بہو بیٹیوں اور بچیوں کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پریکٹیکلی دین کی دعوت آپ تک پہنچ جائے. اور کچھ نہیں چاہتے معاف. ایک قطرہ پانی نہیں چاہیے آپ کے گھر کا, ایک دانہ کھانے کا نہیں چاہیے. بجلی الیکٹرک بل ہم پے کریں گے, پانی کا نظام ہم کریں گے. آپ کو کوئی فکر لینے کی ضرورت نہیں. ہم میزبان ہیں, آج کے بعد آپ کے گھر والے مہمان ہیں, ہم بنا کے کھلائیں گے. یہ درخواست کرو. اور آج کے بعد کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں گھر نہیں ہے, مسلمانوں کے گھر نہیں ہے. نہیں, یہ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں. بالکل جماعت ہے, اپنی جان لے کر جائیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ سارے مسلمان مکان ہیں اور بجلی سے بھرا ہوا ہے. آپ اللہ کے بندوں اور بندیوں پر محنت کریں اور ان گھر والوں کی خوشامد کر کے ان کے گھروں کو کھولیں اور ان کے گھروں میں آپ داخل ہو کر کام کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ آپ کو یہ نہیں کہنے کی اجازت ہے ہمارے مکان دو ہی ہیں, آپ آگے بڑھ رہے ہو. کیا بات ہے؟ یہ تو جو مالدار کنجوس ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس میرے پاس اتنا پیسہ تھا, میں نے آپ کو یہ صدقہ کر دیا, آپ آگے نکلو, آگے بڑھو. آپ نہیں, کوئی گنجائش نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں مسلمانوں کا مکان نہیں ہے, یہاں گھر نہیں ہے. آپ آج کے بعد یہ جملہ نہیں کہیں گے, اپنے مشوروں میں جملہ نہیں کہیں گے. بس یہ کہیں گے یہاں 100 مکان ہیں, 1000 مکان ہیں. میرے مرنے سے پہلے اس گھر میں سے ہر گھر کے اندر ایک مرتبہ مسکرا کی جماعت ٹھہر جائے تاکہ میں اللہ کے جواب دے سکوں. اللہ مجھ سے پوچھیں گے یہ میرے بندے بندیاں ہیں, ان تک تم نے دین کی دعوت پہنچائی کہ نہیں پہنچائی, میرے پاس کیا جواب؟ بنیادی ذمہ داریاں. اور مسجد میں اعلان کرنا سنت ہے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کون ہے کیا ہے تو ہم مسجد سے اعلان کریں گے دیکھو ہماری مستورات آئی ہیں, مائیں بہنیں آئی ہیں اور آپ کی مستورات سے ملنے کے لیے آئی ہیں. بتا کون اپنے گھر میں جماعت دینے کے لیے تیار ہے. ابھی ہندوستان میں جماعت گئی تو علاقے والوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر مکان نہیں, جبکہ ہزاروں مکان ہیں اور ان ہزاروں مکانوں میں ہزاروں برائیاں ہیں, لیکن ذمہ داروں نے کہہ دیا کہ جماعت نہیں. تو امیر صاحب بڑے سمجھدار نکلے, انہوں نے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا. تو 20 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, مختلف فکر کے لوگ, مختلف خیالات کے لوگ, دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں, گھر میں کوئی پردے کا اور خواتین کی زندگی میں پردہ نہیں, لیکن ان بھائیوں نے ہاتھ اٹھایا کہ نہیں ہم تیار. 20 مکان فوراً کیش مل گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے, کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, صرف آپ گھر میں داخل نہیں ہوں گے 2 دن تک اور پردے کا انتظام کر دیں, باقی ساری ذمہ داری ہماری. 20 مکان تو گھروں کے اندر ایسی دیکھنی اور ایسی جان لیتے ہیں. ابھی ایک جماعت ہندوستان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی, 12 مکان میں قیام ہوا, ان 12 مکان سے مورتیاں نکالی. کیا نکالی؟ مورتیاں نکالی. اور کیوں نکالی؟ تو ان سے پوچھا کہ مورتی آپ نے کیوں رکھی, تو بولے کہ اس مورتی کے رکھنے سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ عذاب قبر آسان ہو جائے گا, ہلکا ہوگا. یہ امت کے حالات جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہم سہولتوں کو دیکھ کر کے مستورات کی جماعت کو لے کے چلتے ہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور آج کے بعد کسی مسلمان کے مکان کو فیل کرنے کی اجازت نہیں. آپ حضرات, یہ مسلمان کا مکان فیل ہے, آپ کون ہوتے فیل کرنے والے؟ آپ کو کس نے اتھارٹی دی کہ کسی مسلمان کے گھر کو ہدایت اور اسباب ہدایت سے محروم کر دیں؟ نہیں, کسی کو کوئی گنجائش نہیں. مسلمان کا مکان ہے تو وہ رہائشی مکان ہے اور وہاں جماعت ہر حال میں کھڑے ہیں. خوشامد کرنا, صدقہ نکالنا, سلام الحاجت اور ان کی تشکیل کرنا, ذہن بنانا, اللہ سے مانگنا, کسی طرح اس گھر کو کھولنا ہے, کسی طرح اس گھر کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانا. اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں. Very important brothers, very important muzakara. Let's look at your left and right, brother. Your left and right.
let us wake each other up. All those brothers who put their head down, please. Attentively, this muzakara do, but again, every majlis till the dua final day is different muzakara. We all came here to learn the effort of deen from our elders. And we all came to understand it, to practice on it. Brothers, inshallah, let's move a little bit, come forward. Just a little bit harkat, very, very important muzakara. Few days we have to sacrifice our comfort, our food. We traveled so much, from so far we came, we were so busy. All of us we left our busy life and came here. We came to take something. So let us pay attention, respected brothers. Come closer a little bit. Sacrifice a few days of listening properly, noting it down, writing it down, understanding it, and then giving it to others. Or we do that, inshallah. Say inshallah, inshallah. Other things, the condition of Masura Jamaat going to any locality is not masjid, is not musalla. The condition is Muslim homes, one Muslim house, two Muslim house, 10, 20 Muslim homes, 100 of homes in a certain locality, but there is no masjid, there is no musalla. So Jamaat Masura don't want to go there. No, you go there. And you try to arrange two homes. One house, all the ladies will stay. Another house, all the men will stay. You arrange two homes. One house, you tell the men to come join you. Go to next house. Tell the ladies of the house, go here, this house. Men will stay in that house, you stay in that house. Make effort. Prepare like this. So we have one house for the men, one house for the ladies. First option. Second option, there is no other house available. But that house got 2 rooms minimum. With all the conditions of Qadra, very strict Qadra. What do you have to do? In one room, all the men will stay. Another room, all the ladies will stay. Always with full Qadra at all, 2 entrances, everything, you look at the house. If it is possible or not. If not that, the third option is also open. Take your tent with you. Ladies stay in home. You put your tent on the road, on the side of the road, in a garden. You start staying in the tent, you make dust. Somebody will offer a house, somebody will offer a garage, somebody will say something. People are camping in mountains just to enjoy, just to relax. Yeah, they go to mountains, they go to jungle. Let's do camping for a few days. And you put on tents, it's cold, or it's very hot. But they will be camping because it's entertainment, it's free, let's enjoy. We can't do for need. Look for localities where they are staying in 20 Muslim homes. One house is very far, masjid is not near. No, inshallah, you take your tent with you, put on the side of the road, you sleep in tent, and they must stay at home. So they pay also to join. Why? For the deen of Allah we will do. People making sacrifice for dunya, we will make sacrifice for deen of Allah. Then respected brothers, for any house, there is no precondition at all that house must have a fan, that house must have an air conditioner, that house must have a high fan, low fan toilet, so that hot water, cold water, water and taps. No condition at all. You go to the remotest area and there is no roof. People are saying that the residential area is only tin roof. In the shade of a tree they staying with all clothes around it. In a shaded house, rain also enters. You tell our ladies to stay with your ladies. Where you stay with your wife on this condition, where you got no proper roof, and sun also enters, little bit rain also enters, our ladies will stay. On the floor, there is no condition you should be tiles or carpet. The floor, you are sleeping every day, your wife, you, our wife will sleep there. You come with us, let our wife enter here. No need of electricity, nothing. You tell that home person, your electricity bill for these 2 days, you
You don't have to cook. Your wife don't need to cook. We don't want one glass of water, we don't need. Eggs will bring, bread we will bring, tea we will bring. Everything is ours. You be our best. Be your host now. Like the main Jamaat, respected brothers, the main Jamaat must be independent. They go with their own way, with their own time. Have you heard any main Jamaat going to any locality, intention, they must feed us? No. Usul from many years. Man Jamaat must go with his own food kit and he go and cook our own food and eat. And we feed the people. In the ceremony, in this Jamaat, they must go with their own food. They must cook their own food and they must feed the ladies there. So the weekend will feed you. You take part in the Hamas. Because respected brothers, the Ummah of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, such conditions at home we can never imagine. No condition at all. You say this home for that appliances for the sin, this home for this thing. Leave all the things of the sins there. You want those things will come out. No precondition at all. You have to make your ladies enter that house. Then all those asbab and means of guna and sins will come out of that house. Please don't fail anybody's house. Don't say this house or this thing in this house and then do this thing in the house or this thing in the house so Jamaat cannot go. Don't fail anybody's house for any reason whatsoever. It is logistically, administratively, it is any other time. No, they never spend time in Jamaat, they never perform any salah. You go to that house. You have to go there. And Hazrat says, Masala Jamaat made effort in India. In one area they went to 12 homes. And from one of the homes, 3 homes, they took off idols. Muslim ladies, Muslim homes. So why get idols here in your homes? They say, yeah, Muslim, you perform salah. But we got these idols we heard from somebody. For years we got it. Will save us from the punishment of the grave. You see, different perceptions that come in our woman folk. Different perceptions of what is there. Different things are at home. Different customs are there. Very bad condition of the youngsters and the young ladies. So the mothers are very gullible. And our youngsters are going way out. We don't know what is the thinking. Way out, weird thoughts there. Unless our ladies don't meet those young girls and stay with them for 48 hours, we have to change their mindset practically. Jamaat must enter there. And he says, you have to make elan in the masjid that Mastura Jamaat is here. One locality, one Jamaat went, the masjid of Jamaat said, we make effort, there's no homes available. Nobody's there to take Jamaat, there's waiting there, there's somebody sick there, no somebody at home, no Jamaat there, no house available. Unfortunately. They made effort, they couldn't find a house. Amir was very intelligent. He told the ladies to stay in the car. The men came to the masjid. He stood up after salah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Jamaat is here. Our Jamaat is a ladies Jamaat. We came here, come to your house. Who is ready to give his home for his home class? 20 brothers lift their hands up. Different, they never went in Jamaat, they've got weird thoughts, they've nothing. He spoke few minutes, then if you take Jamaat, our ladies will be in your home. Angels will come to your homes, they will read Quran, they will perform salah. Practical things, they teach to your ladies. Our ladies will tell your ladies how to look after the children. Dream will come, shaitan will run away from your house. He spoke few minutes, 20 houses got ready. They never spent no time there in their lives. They were far from being different thought they had. They said, we want Mastura Jamaat. They phoned home, they contacted home, they came running to us, our house is ready, our house is ready, we are waiting. They say pre-condition, this condition. Respected brothers, don't fail anybody's house. You have to give sadaqah. You have to make 2 rakats salah. Cry to Allah, oh Allah, give me Mastura Jamaat, give a home to Allah. Cry to Allah for homes. Give sadaqah, give iftar da'wat. Make dress in the locality, go to shop, go to malls. Go to working place, are you ready to pick our Mastura Jamaat? Our ladies are in the car. Are you ready to pick our Jamaat? This guy, go to him, go to
कसम खाकर कही जा सकती है, अगर कोई घर और घर के लोगों के हिदायत अल्लाह के यहाँ मुकद्दर में थी सिर्फ इस रास्ते से कि इनके घर में मसलात की जमात फैल जाए 48 घंटे के लिए, अगर यही रास्ता अल्लाह के यहाँ मुतय्यन था इन लोगों के हिदायत पर आने का, फिर आपने उस घर को कैंसिल किया, फेल कर दिया, और उसके नतीजे में वो घर वाले और उनकी क़यामत तक आने वाली नस्ल हिदायत से महरूम हुई और जन्नत के बजाय जहन्नम में गई। इसका गुनाह इन जिम्मेदारों को मिलेगा जिन्होंने इसके घर को फेल किया। ये बात कसम खा के कही जा सकती है। हमें तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, सदक़े निकालते रहना चाहिए मौत। न जाने कितने घरों को हमने फेल किया और घर को फेल करने के नतीजे में वो आज बुराई में मुब्तला हो चुके, उनके बच्चे बच्चियां बुराई में मुब्तला हो चुके, और यहाँ तक के बाद लोग करीम नमाज और हिदायत और पर्दे से महरूम हो गए, दुनिया से जा चुके। इनका सारा गुनाह हमारे ऊपर आएगा। इस पर सदका और दुआ करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। Respected brothers, he is referring to the Zemindars and Safis who are responsible in the area of the masjid. He said, we all, including us, we all have to make a lot of tawbah and istighfar. And then he explains that in the past, one person came to us that he wants to Mastura Jamaat. Or lady phoned over, he contacted our lady, they want to Mastura Jamaat. And Jamaat Mastura was there and he failed his house. He said, no, your house is condition, that condition, we can't take the Jamaat. Now, Hidayat was written by Allah. If the Jamaat had sent to him, Jamaat had gone to his house, that lady had some shock that time, some desire, that she practiced on deen, she wanted a Jamaat. With that Jamaat, she could have changed our way of thoughts and deen would have come in them. Then one lady practiced on deen comes in the children, in the progeny. Sometimes one lady starts practicing on deen, and children also practice on deen, and grandchildren also, and for generations deen carries on. Respected brothers, because you are responsible of that masjid of that area, and you are all as responsible brothers, you refuse that house. Not that Jaffa passed away, that motivation finished in that man, he never came back again, and he was busy in his worldly affairs. And now that lady also wanted Jamaat at that time, her motivation also finished. The thought came to her, that great thing in her, now that also finished, and that house is in evil and vice. And the children also far from thee, all that sin will follow you. Because you rejected the house. Somebody came to you, and you said, no, Shariah is no to this condition, that condition. How can you refuse anybody's house? We all have to go to stay apart from Allah. Oh Allah, we did that with deen. We know that Alhamdulillah, deen went in 10, 20 houses. I taught deen to 30, 40 houses. But oh Allah, maybe 1, 2 houses, we rejected it. And because of that, Jamaat didn't go to that house. Because of my opinion, my decision, oh Allah, I also don't know why you are never. Oh Allah, forgive me. We have to make a lot of istighfar. Not a lot of istighfar, the Zemindars. All of us. That because of our action, certain people are made far from thee. Remember, many people came to thee because of our action, because of our deed. Many people approached. They in the path of Allah, we do remember that. But maybe somebody, because of our attitude, because of something we said, he went far from thee. So because of me, he taught me as a criteria. I wasn't careful of that. But he taught me as a criteria. And today is far from thee. Oh Allah, forgive me because of my attitude and my wording. And how I approached him, how I replied to him. Today is far from thee because of me. I do remember how many came in thee. I forget how many went away from thee. Oh, I know about it. My conscience body. Make istighfar, make tawbah, give sadaqah. And for today, respected brothers, we must not reject or fail anybody else. Inshallah. मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, ख़वातीन का काम मजबूत और पुख्ता हो जाए, इसके लिए 6 महीने में एक मरतबा पुरानी बहनों का जोड़ करना इंतहाई जरूरी है। और पुरानी बहनों के अंदर एक मरतबा सहरोजा लगाई भी है और अशरे वाली भी है, चिल्ले वाली भी है, 2 माह बेरून वक्त लगाई भी बहनें हैं। ये पुरानी बहनें कहलाती हैं। एक बार सहरोजा वाली और अशरे वाली और चिल्ले वाली और इसी तरीके से बेरून वक्त लगाई भी बहनें, ये पुरानी बहनें कहलाती हैं। दूसरी बात ये है
کہ اس جوڑ کے اندر مردوں کی شرکت انتہائی ضروری ہے. اگر مردوں نے شرکت نہیں کری تو یہ ہفتواری تعلیم بن کر رہ جائے گی. یہ چشمائی جوڑ نہیں، کیونکہ اس جوڑ کا بنیادی مقصد ہے کہ مستورات کی جماعت بندی ہو، تفقد ہو، تشکیل ہو اور نقل مستورات کی جماعتیں یہاں سے بنے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب مردوں کی شرکت بھی ہو. اور تیسری بنیادی بات، اس کے اندر کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے. یہ خالی دین کی فکروں کو لے کر ہماری بہنوں اور بھائیوں کا جوڑ ہے. 2.5-3 گھنٹے کا یہ جوڑ، کھانا کھا کر آئیں گے اور پھر جوڑ ختم ہونے کے بعد جا کے ضروریات سے فارغ ہو جائیں. کسی کو بہت ہی زیادہ احترام کرنا ہے تو جوڑ والا ختم ہو جانے کے بعد لے جائے اپنے گھر میں لے جا کے 40 بہنوں اور بھائیوں کو کھانا کھلائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جوڑ کا لمحہ یہ جو جوڑ کا لمحہ یہ خالی دین کے مٹنے کے غم اور دین کی محنت کے لیے یہ فارغ ہونا چاہیے. اور پھر بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ مجمع اکٹھا کرنا مقصود نہیں ہے. 30-40 جوڑے آ جائیں یہ کافی ہے. 30-40 جوڑے آ جائیں اتنا کافی. اور اہم بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے شروع میں تعلیم ہوگی منتخب احادیث سے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور آداب کی تعلیم پڑھی جائے. اور پھر اس کے بعد پہلی مجلس کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے کے واقعات، خصوصاً صحابیات کے نکلنے کے واقعات، ازواج مطہرات کے نکلنے کے واقعات، بنات طیبات کے اللہ کے راستے میں دیر کے لیے دور کے لیے نکلنے کے واقعات سنائے جائیں. اور پھر پورے عالم کے تقاضے سنائے جائیں کہ کہاں انگریزی جوڑوں کی جماعتوں کی ضرورت ہے اور کس ملک والوں نے عربی جماعت اور عربی جوڑوں کا ہم سے تقاضا کیا ہے. اور تیسری بات، پوری امت کی ماں بہنوں کی جو بے دینی کی حالت ہمارے سامنے ابھی آئی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے اس کی کارگزاری 2-4 ضرور سنانی چاہیے. یہ پہلی مجلس کا خلاصہ ہے. اور یہ 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک پہلی مجلس ہوگی. اور اس کے بعد اب اہتمام کے ساتھ تشکیل ہو. مستورات میں تشکیل الگ ہوگی، مردوں میں تشکیل الگ ہوگی. عشرے کی تشکیل کریں، چلے کی تشکیل کریں. بیرون ملکوں کے لیے، دور دور ممالک کے لیے زیادہ خرچہ لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کی جائے. نام لکھیں، تاریخ متعین کریں. نام لکھنا ہے، تاریخ متعین کرنا ہے اور پھر خرچہ متعین کرنا ہے اور جماعت بندی کرنی ہے. وصولیہ بھی جمع کرنا ہے، پاسپورٹ کی شکل میں وصولیہ بھی ہمیں کر کے. اور پھر جو بیرون جانے والی جماعتیں ہیں ان کے قواعد کے پرچے ہم نظام الدین بھیجیں تاکہ وہاں سے ہمیں صحیح ملک مل جائے جہاں پر جماعت کا بھی فائدہ اور اس ملک کا بھی فائدہ ہو. باقی جو عشرے کی جماعت، سہروزہ کی جماعت ہے، ان کا رخ آپ سوچ لیں اور اس کی روانگی آپ سوچ لیں کون روانگی کرے گا. یہ سارا کام 2 مجلس کے بیچ میں آپ کو کرنا. اور پھر تیسری مجلس کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ مقامی کام سمجھانا ہے. گھر کی تعلیم سمجھائیں، ہفتہ واری تعلیم سمجھائیں اور اللہ کے راستے میں مستورات کو لے کر ترتیب سے نکلنا اور تقاضوں پر نکلنا سمجھائیں. اور پھر چوتھے 100% مسلمانوں کے گھروں میں مستورات کی جماعت ٹھہرانے کی ترغیب اور فکر دینا. یہ ہمارے چشمائی جوڑ کا خلاصہ ہے. لیکن اس چشمائی جوڑ کی محنت کیا ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم نے آج تک اس کی محنت یہ کی ہے کہ مستورات جوڑ میں آ جائے. یہ تو مستورات کو جوڑ میں لانے کی تو محنت ہوئی، لیکن اصل جوڑ کی محنت نہیں ہوئی. ہم مستورات کو لانا اسی کو جوڑ کی محنت سمجھتے. حضرت فرماتے ہیں یہ کوئی مستورات کی جوڑ کی محنت نہیں. مستورات کی جوڑ کی محنت یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے محنت شروع ہو جائے. کیا محنت ہو؟ یا تو ایک فرد پر تقاضا ڈالیں، پرانا جوڑا ہے کہ آپ اپنی جماعت بنا کر جوڑ کے آئیں گے. دوسرا عنوان ہے خاندان پر تقاضا ڈالیں کہ آپ اپنے خاندان سے مستورات کی جماعت بنا کر لے کر کے جوڑ میں آئیں. اور تیسرا عنوان مسجد والوں پر تقاضا ڈالیں کہ آپ اپنی مسجد سے مستورات کی جماعت بنا کر. یہ 3 تقاضے ہیں اور 3 یہ تقاضا جماعت بنا کر لانے کا 3 راستے سے ڈالنا. افراد پر یعنی پرانی جوڑوں پر، اور دوسرے خاندان پر، اور تیسرے مسجد کی سطح پر. اور پھر ہر ہفتے اس کی ہمیں کارگزاری کرنی ہے کہ آپ کو تقاضا کیا تھا، آپ کی جماعت وصول ہو گئی، جماعت بندی ہو گئی، وصولیہ بھی ہو گئی اور قواعد کا پرچہ لکھ لیا. ہمارے حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ جوڑ سے پہلے چلے اور 2 مہینے کے پرچے تیار ہو کے نظام الدین آ جائے اور نظام الدین سے آپ کو رخ مل جائے تاکہ جب جوڑ میں شرکت ہو تو پوری جماعت بندی کے ساتھ شرکت ہو اور دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، نکلنا آسان ہو. یہ اصل بنیادی چیز. اور
تین طرح کے جوڑے، تین طرح کا جوڑ، ایک جوڑ ہے کہ جوڑ کے بعد جماعت نکل جائے، یہ سب سے ادنا درجے کا جوڑ ہے کہ جوڑ ختم ہونے کے بعد دھیرے دھیرے لوگ اللہ کا راستہ میں جائیں۔ اور درمیانی قسم کا جوڑ یہ کہ جوڑ سے جماعتیں نکل جائیں، مستورات کی جماعت جوڑ سے نکل جائے۔ جس طرح مردوں کا جوڑ بکھرنے کے لیے مستورات کا جمع ہونا بھی بکھرنے کے لیے، کوئی بھی جوڑ تبدیل کے اندر صرف بیان تقریر کے لیے نہیں ہے، ہر جوڑ تشکیل اور تفقد اور جماعت بندی اور جماعتوں کو نظر نکالنے اور اعلیٰ ترین جوڑ یہ کہلاتا ہے کہ جوڑ سے پہلے ایسی محنت ہو جائے، ایسی محنت ہو جائے کہ جوڑ سے پہلے ساری مستورات اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اور پھر ایک ہفتے پہلے مشورہ کریں کہ بھائی جوڑ کو کینسل کیا ہے، کیوں کہ جوڑ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لیڈیز بچے نہیں، ساری بہنیں اللہ کے راستے میں نکل گئی۔ یہ ٹاپ لیول کا جوڑ، سب سے اعلیٰ درجے کا جوڑ ہے کہ جوڑ سے پہلے ساری مائیں بہنیں اللہ کے راستے میں نکل گئی اور جوڑ کینسل کرنا پڑ گیا۔ اب ہم سمجھیں گے آپ کا کام صحیح رخ پر آ گیا، آپ کا کام صحیح نہج پر آ گیا، اور اللہ وہاں پر میں جوڑ مقصد اتنا بن چکا ہے کہ اس جوڑ کی وجہ سے